آخر میں اللہ رب العزت نے دین کی حقیقت کا اعلان کیا ہے. جو دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے, اس دین کی حقیقت ہے اللہ کی معرفت اور اس کی سچی توحید کو سمجھنا, اللہ کی سچی توحید کو ماننا. تو قرآن کے آخر میں جس سے قرآن کی ابتدا ہوئی تھی سورہ فاتحہ, اور اللہ کی تعریف اور اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ یہ عہد کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور اس کے بعد سورہ بقرہ کے اندر یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم, عبادت کا حکم دیا تھا. سورہ آل عمران میں ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم, یہ کہا تھا کہ صراط مستقیم یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو, اور اللہ کی عبادت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کی توحید نہ مانی جائے. ان ساری صورتوں میں جیسے آپ نے پیچھے تفصیل کے ساتھ سنا ہے, اللہ رب العزت نے اپنی توحید کو مختلف رنگوں میں بیان فرمایا ہے, اور آخر میں آ کر پھر اسی بات کو مبرہن کیا اور اس کو واضح فرمایا, اور ایسا دو اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا اپنی توحید کا کہ کسی قسم کی کوئی الجھن باقی نہیں رہنے دی. اس ایک چھوٹی سی صورت کے اندر جو صرف 4 آیتوں پر مشتمل ہے, اللہ رب العزت نے اپنی توحید بیان فرمائی, اور توحید کا سارا مضمون پورا کا پورا دین ہی توحید ہے, اور اس صورت کے اندر اللہ نے بیان فرما دیا. اور اللہ کی توحید پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اس صورت کا یہ مقام ہے کہ اکیلی صورت تہائی قرآن کے برابر ہے, کہ تیسرے حصے کے برابر ہے. صرف یہ سورہ لو تو پورا قرآن پڑھنے کا سوال ملتا ہے. اور اس میں اللہ پاک نے فرمایا یہ ہے قل ھو اللہ احد, ایک یکدانا ہے, منفرد ہے, کوئی اس جیسا نہیں. اللہ الصمد, وہ سمجھ کس کو کہتے ہیں؟ سمجھ وہ ہوتا ہے کہ سارے اس کے محتاج ہوں اور وہ کسی کا محتاج ہو, اس کو کسی پرواہ نہ چھوٹے کی, نہ بڑے کی, نہ تھوڑوں کی, نہ بہتوں کی, اسے کسی کی پرواہ نہیں. یہ سارے نہ ہو, وہ اپنی جگہ پر قائم دائم ہے, اس کی خدائی بھی قائم ہے, اس کی بادشاہی بھی قائم ہے. اور ان کو ختم کر دے پھر بھی, اور ان جیسے اور ہزاروں بنا دے پھر بھی, نہ اس کو کوئی محتاجی ہے اور نہ اس کو کوئی کمی ہے, نہ اس کو کوئی کمزوری ہے. اللہ الصمد, سب کے محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی کی اولاد اور نہ کوئی اس کی اولاد, نہ کوئی اس کا خاندان, نہ کوئی اس کی فیملی, نہ کوئی اس کی بیوی, نہ کوئی اس کے بچے, نہ اس کا بیٹا, نہ اس کی بیٹی. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے, کوئی اس کی ٹکر کا نہیں ہے, کوئی اس کے جوڑ کا نہیں ہے, کوئی اس کے برابر کا نہیں ہے. سارے اس کے محتاج اور فقیر ہیں, سارے اس کے سامنے آگے بات. ایسی اللہ پاک نے اس صورت میں توحید بیان فرمائی ہے. اللہ اکبر. ایک صحابی, اس کو یہ صورت بڑی ہی پیاری, ہمیشہ یہ سوچ اس نے کہا یار تم اور صورت بھی پڑھتے ہو, یہ بھی پڑھتے ہو, ایک ہی پڑھ لیا کرو, یہ وہ پڑھ لیا کرو, یہ پڑھ لیا کرو, یہ دو بھی پڑھتے. پتا نہیں آپ کی مرضی ہے, اگر آپ نے میرے پیچھے نماز پڑھنی ہے میں نے تو ایسے ہی پڑھا دی, اور بھی صورت پڑھوں گا, یہ بھی پڑھوں گا. اگر آپ کہتے ہیں تو میں پڑھاتا ہوں, اگر نہیں کہتے تو آپ کسی اور کو امام بنا لو. لگا کہ امام تو آپ ہی رہے, ایک آدمی ہیں آپ, لیکن اچھا اللہ کے رسول سے پوچھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ یہ آدمی اس طرح نماز پڑھاتا ہے اور بھی صورت پڑھتا ہے اور یہ بھی پڑھتا ہے, چھوڑتا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پوچھو یہ ایسا کیوں کرتا ہے. اس سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو, تو کہتا ہے جی مجھے اس صورت کے ساتھ پیار ہے,